کورونا کی دوسری لہر انتہائی خطرناک، مزید 87 افراد جاں بحق، اب تک 9,250 اموات، 3,179 نئے مریض، مہلک وائرس سے 4,54,673 شہری متاثر، ایکٹیو کیسز کی تعداد 40,922 ہو گئی۔ 11.80% کورونا پازیٹیو کیسز کے ساتھ کراچی سر فہرست، پشاور کا دوسرا اور میرپور کا تیسرا نمبر۔ ملک بھر میں مثبت کیسز کی مجموعی شرح 6.61% ہو گئی۔ حیدرآباد کی 10 یوسیز میں 28 دسمبر تک سمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات، لاہور، راولپنڈی، گجرات، گوجرانوالہ اور حافظ آباد کے مزید علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ پشاور کے 3 علاقوں میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ، پابندیوں کا اطلاق آج شام 6 بجے سے ہوگا۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ایکشن، 8 دکانیں، ہوٹل اور ریسٹورنٹ سیل، ماسک نہ پہننے پر 10 لوگوں کو فی کس 500 روپے جرمانہ۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی بھی کورونا کا شکار، اسد عمر نے ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا، ٹویٹ کے ذریعے تصدیق۔ فوج ماتحت، دیگر ادارے بھی ساتھ کھڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلنے والے جمہوری حکومت ہٹانے کے لیے فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ حکومت جب چاہے آئینی ترمیم کے بغیر اوپن بیلٹ پر سینٹ الیکشن کرا سکتی ہے، وزیر اعظم۔ Facts speak for themselves. I am not talking, یہ hypotheticals نہیں ہے، یہ مفروضے نہیں ہیں، مجھے بڑا افسوس ہے، یہ مفروضے نہیں مجھے ہے، یہ بیچ میں آنا پڑتا ہے۔ نہیں شاہد صاحب ایسے نہیں، شاہد صاحب ایسے نہیں۔ ندیم بابر صاحب آپ پلیز، جھوٹ بولنے سے کام نہیں بنے گا میرے بھائی، ندیم بابر صاحب مکمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ کچھ سچ بولے تو مکمل ہو۔ ایل این جی کی خریداری کا معاملہ، شاہد خاقان عباسی اور ندیم بابر آمنے سامنے، معاون خصوصی سستی گیس خریدنے کے دعوے پر قائم، لیگی رہنما کا خزانے کو اربوں کا نقصان پہنچانے کا الزام، دنیا کامران خان کے ساتھ میں بڑا مناظرہ۔ ان کی حکومت میں ہی ایل این جی کو گیس کی بجائے پیٹرول ڈکلیئر کروایا گیا۔ پورے 5 سال ایک نیا بلاک ٹینڈر نہیں کیا ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کے لیے۔ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، ان 27 مہینوں میں ہم نے جو ایڈیشنل پروکیور کی، اوسط تقریباً 20% کم آئی۔ ایک ٹرمینل اگلے مہینے کے اینڈ پہ کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے، دوسرا ٹرمینل جو ہے وہ 2021 کے سیکنڈ ہاف میں کنسٹرکشن شروع کرنے والا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کی حکومت میں ایل این جی کو پیٹرول ڈکلیئر کرایا گیا، 10 مہینے ٹرمینل کی پوری ادائیگی کرتے رہے لیکن گیس نہ لائی جا سکی۔ سابق دور میں $8 MMBTU کے حساب سے 18 کارگو آئے، ہم نے 23 کارگوز $6.34 کے حساب سے منگوائے ہیں۔ ندیم بابر کی گفتگو۔ دو ٹرمینل لگ گئے تھے، ان کے اندر 12 کارگوز 12 شپس اے منتھ کی کیپیسٹی ہے، اور تھوڑی سی تکلیف کریں تو 15 جہازوں کی کیپیسٹی آج ملک کے اندر پیدا کی جا سکتی ہے۔ نہ پائپ لائن بنی ہے، نہ ٹرمینل بنے ہیں۔ یہ دنیا میں بیسٹ ڈیل تھی جو لانگ ٹرم تھی، $1 کا سالانہ فائدہ ہوگا۔ جی آئی ڈی سی کے سارے پیسے حکومت کے پاس، جو ایل این جی $4 کی آنا چاہیے تھی، انہوں نے $7 ملی۔ ایک اور 2 سالہ معاہدے ہمیں بھی مل رہے تھے، لیکن ہم نے بہترین کا انتظار کیا۔ قطر معاہدے سے پاکستان کو $400 ملین سالانہ فائدہ ہو رہا ہے، شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی ملاقات، سیاسی صورتحال پر بات چیت، انتشار کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی، پے در پے ناکامیوں کے بعد مخالفین کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، عثمان بزدار۔ منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف فیملی کے لیے نئی مشکل، احتساب عدالت نے نصرت شہباز اور سلمان شہباز کے اثاثے منجمد کرنے کی عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی، سماعت 22 دسمبر تک ملتوی۔
پی ڈی ایم اور حکومت کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں، دونوں اپنے مفادات کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کے جھوٹ بولنے کے ریکارڈ قائم، ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا گیا، سراج الحق کی تنقید۔ خیبر پختونخوا میں گندم کے مسائل جوں کے توں، ٹریڈنگ کارپوریشن کے 7 ارب سے زائد کے بقایا جات کی عدم ادائیگی، گندم کی ترسیل متاثر ہونے کے خدشات بڑھ گئے۔ سردی میں گیس کا بحران، ہر کوئی پریشان، فیصل آباد میں بھی گیس کی بندش سے معمولات زندگی بری طرح متاثر، خواتین کے لیے کھانا پکانا بڑا امتحان، ایل پی جی اور لکڑیوں کا استعمال جیب پر بھاری۔ جب سے سردیاں آئی ہیں اس ٹائم سے گیس بالکل ہی نہیں گھروں میں آ رہی، بالکل چولہے بند ہیں، پورا دن آہستہ آہستہ جیسے کہ دیوا جل رہا ہے ایسے گیس آتی ہے۔ کورونا کی دوسری لہر قہر ڈھانے لگی ہے۔ وبا سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 87 افراد دم توڑ گئے، جاں بحق افراد کی تعداد 9250 ہو گئی، جبکہ 3179 نئے مریض بھی سامنے آ گئے۔ وبا سے متاثر 2486 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کورونا وبا میں شدت، اموات اور کیسز میں اضافہ، مہلک وائرس مزید 87 افراد کی جان لے گیا، جاں بحق افراد کی تعداد 9250 ہو گئی، مزید 3179 افراد میں وائرس کی تصدیق سے مریضوں کی تعداد 4,54,673 ہو گئی، ایکٹیو کیسز کی تعداد 40,922 تک پہنچ گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق سندھ میں 2,02,983، خیبر پختونخوا 54,448، پنجاب میں 1,30,706، اسلام آباد 35,905، بلوچستان میں 17,880، آزاد کشمیر میں 7,937 کیسز ہیں، جبکہ گلگت بلتستان میں مریضوں کی تعداد 4,814 ہو گئی۔ وبا سے متاثرہ 2,486 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ماسک پہنے، بھیڑ میں نہ جائیں، اپنا خیال رکھیں کیونکہ اب کورونا کی دوسری لہر تمام حدیں پار کرنے لگی ہے۔ ایک روز میں 87 افراد جاں بحق، مزید 3179 افراد اس وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ این سی او سی کے مطابق خطرناک وائرس سے جاں بحق 87 میں سے 45 مریض وینٹیلیٹر پر تھے۔ پنجاب 36، سندھ 32، خیبر پختونخوا 10 اور اسلام آباد میں 4 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ ملک میں کرونا سے ہونے والی مجموعی اموات 9250 تک پہنچ گئی ہیں۔ ایک روز میں 40,922 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3,179 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت اسپتالوں میں 3,000 کے قریب مریض زیر علاج ہیں۔ این سی او سی کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 6.61% ہو گئی ہے۔ کراچی کے ضلع جنوبی میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر دکانیں، ہوٹل اور ایک ریسٹورنٹ سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ ماسک نہ پہننے والے 10 افراد کو جرمانہ بھی کیا گیا ہے۔ کراچی میں ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے پر سائیکل مارکیٹ میں 4 دکانیں اور ایک ریسٹورنٹ اور ایک چائے کا ہوٹل سیل کیا گیا ہے۔ بدر کمرشل کے علاقے میں 4 دکانیں سیل کر دی گئیں۔ ماسک نہ پہننے پر بھی 10 لوگوں پر 500 روپے فی کس جرمانہ عائد کیا گیا۔ ادھر پشاور میں کرونا وائرس پھیلاؤ کے خدشات، مزید 3 علاقوں میں شام 6 بجے سے سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ پشاور کے علاقے بشیر آباد میں محلہ عزیز خان، ریلوے کالونی اور فالکن کالونی سمیت دیگر علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ مختلف علاقوں میں 7 گھروں کو بھی قرنطینہ قرار دے دیا گیا۔ متعلقہ علاقوں میں آج شام 6 بجے سے سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا۔ اجتماعات اور آمد و رفت پر پابندی ہوگی۔ ضروری اشیاء کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں گزشتہ سماعت کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت نے شہباز شریف خاندان کے اثاثے منجمد کرنے کی عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔
اسلام آباد کے احتساب عدالت کے ایڈمن جج جواد الحسن نے گزشتہ سماعت کا 2 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے نصرت شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران اور ہارون یوسف سمیت دیگر اشتہاریوں کے اثاثے منجمد کرنے کی عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی ہے۔ عدالت نے شہباز شریف خاندان کے خلاف نیب کے گواہ کو آئندہ سماعت پر جرحا کے لیے دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ اہم خبر ہے سیشن کورٹ میں گلوکارہ میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں میشا شفیع کی گواہ عفت عمر پر جرح کی گئی۔ ان کے وکیل نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے کبھی ڈاکٹر سے اپنا ذہنی توازن چیک کروایا ہے، جس پہ انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر نے بلڈ پریشر اور ڈپریشن کی انہیں دوائی دی ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، لاہور کی سیشن عدالت میں اداکارہ میشا شفیع کے خلاف ہتک عزت کے دعوے پر سماعت جاری ہے، اور اس موقع پر علی ظفر کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے یہ استفسار کیا کہ کیا آپ کے کبھی اداکارہ نوشین شاہ کے ساتھ اختلافات ہوئے، تو جس پر عفت عمر نے یہ جواب دیا کہ جی میں نے اپنے شوہر کے ساتھ جب کیٹ واک کر رہی تھی تو اس وقت ہم دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے تھے۔ تو علی ظفر نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ کے ڈپریشن کی وجہ آپ کی جانب سے بنائی گئی ویڈیوز تھیں، جس پر عفت عمر نے جواب دیا کہ جی میرے ڈپریشن کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی تھی، میں نے فن آرٹ میں ماسٹر پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ جبکہ اس موقع پر علی ظفر کے وکیل نے یہ سوال کیا کہ آپ کی تعلیم کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں، اور اس موقع پر یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ کو میشا شفیع اور علی ظفر کی جنسی ہراساں کرنے کا واقعہ کب پتہ چلا، تو عفت عمر نے جواب دیا کہ میشا شفیع کے ٹویٹ کرنے سے پہلے میرے گھر کھانے کی دعوت پر میشا شفیع کے والدہ نے مجھے یہ بتایا تھا۔ وکلا کی جرح کے دوران اس موقع پر علی ظفر نے یہ بھی یہ سوال کیا کہ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے میشا شفیع کی بات پر یقین کر لیا تھا، تو اداکارہ عفت عمر نے کہا کہ جی مجھے یقین تھا۔ علی ظفر پہلے بھی 2 مرتبہ کے حوالے سے اس طرح کے واقعات میشا شفیع سنا چکی ہیں۔ علی ظفر کے وکیل نے یہ بھی سوال کیا کہ میشا شفیع کی والدہ کو کس نے بتایا تھا کہ اس کو جنسی ہراساں کیا گیا۔ عفت عمر نے جواب دیا کہ میشا شفیع نے خود اپنی والدہ کو بتایا کہ ان کو جنسی ہراساں کیا گیا، اور اس موقع پر علی ظفر کے وکیل نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کے گھر دعوت میں میشا شفیع ہنس رہی تھی یا رو رہی تھی، تو عفت عمر نے جواب دیا کہ میرے سامنے وہ شدید پریشان تھی۔ علی ظفر کے وکیل نے عفت عمر کے گھر کے کھانے کی تصاویر بھی عدالت میں پیش کر دی۔ تو ابھی کیس کی سماعت جاری ہے، کچھ دیر بعد سیشن کورٹ میں عدالت میں میشا شفیع کی گواہ عفت عمر پر جرح کی تفصیلات دینے کے لیے محمد اشفاق آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ خدمت کے سفر کے سامنے انتشار کی سیاست اپنی موت آپ مر چکی ہے، عوام نے افراتفری کی سیاست کا جواب دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر غلام سرور خان نے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، حلقے کی ترقیاتی اسکیموں اور سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں رہنماؤں نے پی ڈی ایم کی سیاست کی پرزور مذمت بھی کی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ منفی سیاست کو 22 کروڑ عوام مسترد کر چکے ہیں۔ پے در پے ناکامیوں کے بعد مخالفین کو نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے۔ پنجاب میں حقیقی ترقی کا سفر شروع ہو چکا۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے اس موقع پر کہا کہ پی ڈی ایم ملک میں عدم استحکام چاہتی ہے، عوام کی حمایت سے افراتفری پھیلانے کے عزائم ناکام بنائیں گے۔